یہ روایت ہم نے صحیح ابن حبان سے لی ہے اور رقم ہے 6272۔ ٹھیک۔ روایت یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ اچھا، یہاں جو لفظ غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ برائیاں کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ برائیاں کیا تھیں یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ یعنی اس سے گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں چیز برائی ہے۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برائی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس میں جو اصل عربی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ما ہممت بکبیہم مما یہم بی اہل الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ اب جو بات آگے بیان ہوگی اور جب آپ فرمائیں گے کہ وہ کیا برائیاں کرتے تھے تو ان میں ظاہر ہے کہ بہت سی برائیاں جو ذہن میں آ سکتی ہیں۔ بدکاری بھی کرتے تھے ان میں سے بہت سے لوگ، چوری بھی کر لیتے تھے، ڈاکے بھی ڈالتے تھے، مسافروں کو بھی تنگ کرتے تھے۔ یہاں کون سی برائیاں جو زیر بحث ہیں؟ اور جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برائی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ وہ برائی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا، یعنی یہ اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنی برائیاں بھی تم سنتے ہو، خواہ وہ شرک ہے، خواہ وہ بدکاری ہے، خواہ وہ شراب نوشی ہے، میرے ہاں کبھی اس کا کوئی ارادہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ اچھا، یعنی یہ وہ پاکیزہ زندگی تھی جو نبوت سے پہلے بھی آپ نے بسر کی، یہاں اسی کے واقعات سنا رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا 2 مرتبہ کے سوا۔ اچھا، یعنی استثناء بیان فرمایا آپ نے کہ 2 مرتبہ ارادہ پیدا ہوا اور دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جملہ آپ نوٹ کر لیجئے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی کسی برائی کا ارادہ نہیں کیا، اور یہ کون سی برائیاں ہیں؟ وہ برائیاں جو زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد استثناء بیان فرمایا کہ 2 مرتبہ ارادہ پیدا ہوا، اور پھر اس کے ساتھ وضاحت کی کہ ارادہ ہی پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے میری اس سے حفاظت فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی؟ ظاہر ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کیا تو برائی واضح ہو گئی۔ خود اللہ کے آخری پیغمبر کی زبان فیض ترجمان سے معلوم ہو گیا کہ فلاں چیز برائی ہے، اور جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے حفاظت فرمائی، نہ صرف یہ کہ وہ چیز جائز تھی، نہ صرف یہ کہ وہ تحسین کے مقام پر رکھ کر یہاں زیر بحث آ رہی ہے، یہ ساری بات واضح ہو جائے گی نا کہ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمائی، اور اس طریقے سے جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ان معاملات کو کس طرح اور کس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ بہت اہم بات۔ اچھا، فرمایا پہلی مرتبہ کا قصہ یہ ہے، یعنی 2 مرتبہ ارادہ فرمایا۔ پہلی مرتبہ کا قصہ یہ ہے کہ میں ایک قریشی نوجوان کے ساتھ تھا۔ اچھا، ہم مکے کے بالائی علاقے میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرا رہے تھے۔ یہ نوجوانی کا زمانہ ہے۔ پہلی مرتبہ کا قصہ یہ ہے کہ میں ایک قریشی نوجوان کے ساتھ تھا، ہم مکے کے بالائی علاقے میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرا رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا میری بکریوں کا خیال رکھنا تاکہ آج کی رات میں بھی مکے میں اسی طرح گزاروں جس طرح ہمارے نوجوان گزارتے ہیں۔ اچھا، ہمارے نوجوان گزارتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ عربی شاعری سے واقف ہیں، عربی ادب سے واقف ہیں، عربوں کی تاریخ سے واقف ہیں، خاص طور پر جاہلیت کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس سے عرب جاہلی کی وہ شبینہ مجالس مراد ہیں جن کا اس زمانے میں عام رواج تھا۔ یعنی رات کے وقت جب لوگ فارغ ہوتے تھے تو ایک رات کی مجلس منعقد ہو جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوست احباب کہیں جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح کی مجالس کی بعض جگہیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ مختلف معاشرتوں میں ان کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب ان کی ایک انتہائی صورت جیسے نائٹ کلبز آ گئے ہیں، یا پب میں آپ بیٹھ گئے ہیں جا کے، یا اور کسی اور مجلس میں چلے گئے ہیں۔ تو عربوں کے ہاں بھی کچھ شبینہ مجالس منعقد ہوتی تھیں، اور ان میں لوگ بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟
جن کا اس زمانے میں عام رواج تھا اور جن میں بیٹھ کر لوگ گانا بجانا اور قصے کہانیاں سنتے تھے. یعنی ان میں نوجوان ہوتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ جب نوجوان جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح کے گانے سنتے ہوں گے, کس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے. ان میں بعض اوقات لونڈیاں بھی رقص فرما ہو جاتی تھیں. اسی طریقے سے ایسی باتیں بھی کی جاتی تھیں کہ جن کو ہو سکتا ہے کہ کوئی شریف آدمی سننا یا کہنا پسند نہ کرے. یہ دیہات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی مجالس منعقد ہو جاتی ہیں. تو عربوں کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے تعبیر فرمایا. اچھا. یعنی اس طرح بیٹھ کر اساطیری قصے سنانا, اس طریقے سے بیٹھ کر جھوٹی سچی داستانیں سنانا, اس طرح سے بیٹھ کر گانا بجانا, اور اس میں جو لغویات اور جس طرح کے فوائش کی ترغیب ہوگی اس سب کا ذرا تصور کر لیجئے. تو اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ برائی تھی جس کا ارادہ دل میں پیدا ہوا. اس سے عرب جاہلی کی وہ شبینہ مجالس مراد ہیں جن کا اس زمانے میں عام رواج تھا اور جن میں بیٹھ کر لوگ گانا بجانا اور قصے کہانیاں سنتے تھے. جاہلیت کی شاعری میں اس طرح کی مجالس کی تصویریں جگہ جگہ دیکھ لی جا سکتی ہیں. اس طرح کی کسی مجلس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نوجوانی کے زمانے میں جانے کا ارادہ کیا. اب چونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے یہ ان برائیوں میں سے ایک برائی تھی, تو یہ واضح ہو گیا کہ اس مجلس میں اگر گانا بجانا تھا, اس مجلس میں اگر بیٹھ کر داستان سرائی تھی, اس میں بیٹھ کر اگر کوئی لغویات کی قسم کی گفتگو ہوتی تھی, تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے تعبیر فرمایا. بالکل ٹھیک. میں نے اپنے ساتھی سے کہا میری بکریوں کا خیال رکھنا تاکہ آج کی رات میں بھی مکے میں اسی طرح گزاروں جس طرح ہمارے نوجوان گزارتے ہیں. یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ مجالس زیادہ تر نوجوانوں کی ہوتی تھیں, وہی بیٹھتے تھے اور اس میں کچھ لغویات بھی اسی طرح کی سامنے آ جاتی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے, یعنی ساتھی ہے نا, تو بکریاں اس کے سپرد کر کے آپ جا رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ اس ارادے سے میں نکلا, یعنی یہ وہ برائی ہے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ میں نے اس کا ارادہ کیا, میں چاہتا تھا کہ وہاں جاؤں, میں بھی اس مجلس میں شریک ہوں. چنانچہ اس ارادے سے میں نکلا. پھر جب وہاں پہنچا جہاں سے مکے کے گھر شروع ہو رہے تھے, یعنی یہ مجلس تو مکے میں شہر کے اندر تھی کسی جگہ, لیکن آپ مکے کے بالائی حصے میں باہر بکریاں چرا رہے تھے. وہاں سے نکل کے جب آپ گئے تو سب سے پہلے شہر کا ابتدائی حصہ آئے گا. تو یہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہاں پہنچا جہاں سے مکے کے گھر شروع ہو رہے تھے, یعنی جہاں سے قصبے کی یا شہر کی ابتدا ہو رہی تھی, تو مجھے گانے, دف اور دوسرے آلات موسیقی کی آوازیں سنائی دیں. اچھا. اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیا الفاظ ہیں. وہ الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت میں مکے کے گھروں کے قریب پہنچا, سمیت و غنان و صوت دفوفم و مزامیر. اچھا. یعنی اب تو کوئی شبہ باقی نہیں رہا. دف نہیں ہے. کیا سنا آپ نے؟ میں نے غنا سنا, یعنی گانے کی آواز سنی, و صوت دفوف اور دف بجانے کی آوازیں سنی, اور مزامیر اور دوسرے آلات موسیقی کو بجانے کی آوازیں سنی. اچھا. تو ہر لحاظ سے معلوم ہو گیا کہ یہ کیا موقع ہے اور کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجلس میں جانے کا ارادہ کیا تھا وہ آگے ہے ابھی. تو یہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہاں پہنچا جہاں سے مکے کے گھر شروع ہو رہے تو مجھے گانے, دف اور دوسرے آلات موسیقی کی آوازیں سنائی دیں. اچھا. یعنی آپ بار بار پوچھتے تھے نا کہ دف تو آ گئے, تو آپ دوسرے آلات موسیقی بھی سن لیجئے. جی ٹھیک. یعنی سب چیزیں جتنی زیر بحث ہیں وہ سب اس میں زیر بحث آ گئی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں پھر سن لیجئے. گانے, دف اور دوسرے آلات موسیقی کی آوازیں سنائی دیں. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اس جگہ کا تو آپ کو علم تھا جہاں پر نوجوان اکٹھے ہوتے تھے, جہاں شبینہ مجلس منعقد ہوتی تھی, لیکن یہ آوازیں خلاف معمول آپ نے سنی. تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے قریش کے, یعنی لوگوں نے, انہوں نے قریش کے کسی شخص کے بارے میں بتایا جس نے قریش ہی کی کسی عورت سے شادی کی تھی کہ فلاں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے. میں نے یہ سنا تو بیٹھ کر دیکھنے لگ گیا. یعنی اب دیکھیے کیا ہوا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو آوازیں آپ سن رہے ہیں یہ شادی کی ایک مجلس میں گانے گائے جا رہے ہیں, دف بجایا جا رہا ہے اور دوسرے آلات موسیقی بھی بجائے جا رہے ہیں. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. سننے کے بعد لوگوں سے پوچھا
معلوم ہوا کہ یہ وہ شبینہ مجلس نہیں ہے جس میں آپ جا رہے تھے، یہ اصل میں قریش کا کوئی گھر ہے، وہاں شادی ہوئی ہے اور شادی کے موقع پر اس طریقے سے شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں، یا آلات موسیقی ہیں، یا غنا ہے، یا گانا بجانا ہے۔ یہ آپ نے سنا، میں نے یہ سنا تو بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ اچھا، یعنی آپ بجائے اس کے کہ اس شبینہ مجلس کی طرف بڑھتے، وہیں تشریف فرما ہو گئے اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ چنانچہ غنا اور موسیقی کی آوازوں میں ایسا مشغول ہوا کہ آنکھ لگ گئی اور میں وہیں سو گیا۔ اچھا، یعنی دیکھنے لگا، پھر میں سنتا رہا، اور اس کے بعد آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا، یہاں تک کہ اگلی صبح کی دھوپ ہی نے مجھے بیدار کیا۔ اب اس میں بھی سن لیجئے اصل الفاظ کیا ہیں۔ اصل الفاظ ہیں فَجَلَسْتُ أَنظُرُ فَلَهَوْتُ بِذَلِكَ الْغِنَاءِ وَبِذَلِكَ الصَّوْتِ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ۔ یہ پھر سنیے اس کو۔ چنانچہ غنا اور موسیقی کی آوازوں میں ایسا مشغول ہوا، اوپر بیان ہو چکا ہے، گانا بھی تھا، دف بھی بجائے جا رہے تھے، دوسرے آلات موسیقی بھی تھے، انہی کو سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ شبینہ مجلس جس کو رسول اللہ نے برائی سے تعبیر کیا تھا وہاں نہیں گئے، لیکن یہاں پر ہو کیا رہا تھا؟ غنا، گانا بجانا ہو رہا تھا، موسیقی بھی تھی، آلات موسیقی بھی تھے، اور دف بھی بجائے جا رہے تھے، یہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ غنا اور موسیقی کی آوازوں میں ایسا مشغول ہوا کہ آنکھ لگ گئی اور میں وہیں سو گیا، یہاں تک کہ اگلی صبح کی دھوپ ہی نے مجھے بیدار کیا۔ سو اٹھ کر میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا۔ اچھا، یعنی وہاں تو گئی نہیں، پہلے سنتے رہے، پھر ان میں ایسے مشغول ہوئے کہ وہیں نیند آ گئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہیں سو گیا، صبح اٹھا تو دھوپ نکلی ہوئی تھی، سو کر اٹھا تو میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا تو اس نے پوچھا رات کیا کرتے رہے؟ میں نے یہ قصہ سنا دیا۔ پھر دوسری رات بھی یہی ہوا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا ابتدا میں؟ 2 مرتبہ میں نے ارادہ کیا۔ جی، تو اب یہ ہے کہ جس برائی کا ارادہ آپ نے بیان فرمایا تھا وہاں پہنچے ہی نہیں، رستے میں گانے کی، دفوں کی اور آلات موسیقی کی آوازیں سنی، معلوم کیا تو پتہ چلا کوئی شادی ہو رہی ہے، اس میں ایسے مشغول ہوئے کہ پہلے سنتے رہے، اس کے بعد وہیں سو گئے، صبح اٹھے واپس آ گئے۔ تو ظاہر ہے وہ خواہش موجود ہے کہ مجھے تو شبینہ مجلس میں جانا تھا، میں وہاں گیا ہی نہیں۔ میں نے یہ قصہ سنا دیا، پھر دوسری رات بھی یہی ہوا۔ میں وہاں سے نکلا، جس طرح کی آوازیں پچھلی رات سنی تھیں اسی طرح کی آوازیں سنی، اور ان کے بارے میں بھی مجھے وہی بات بتائی گئی جو پچھلی رات بتائی گئی تھی۔ اچھا، چنانچہ میں انہیں سننے میں مشغول ہو گیا۔ اچھا، یعنی وہی شادی کی کوئی مجلس ہو رہی وہی شادی کی مجلس، ہو سکتا ہے کہ اسی گھر میں دوسرے دن بھی یہی صورتحال ہو۔ جی، چنانچہ میں انہیں سننے میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ نیند نے آ لیا، اور پھر سورج کی تپشی نے مجھے اٹھایا۔ اٹھ کر میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا تو اس نے پھر وہی بات پوچھی کہ رات کیا کرتے رہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا اس کے بعد میں نے کبھی کسی ایسی برائی کا ارادہ نہیں کیا جو زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ تو اب دیکھیے اس پوری روایت میں کیا بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ جس کو آپ نے برائی قرار دیا وہ نوجوانوں کی شبینہ مجلس تھی، گانا بجانا وہاں بھی ہوتا تھا، وہاں بھی قصے اور کہانیاں سنائی جاتے تھے، اس کو آپ نے کیا کہا؟ برائی۔ اور یہ جس مجلس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس برائی سے بچا لیا۔ یعنی اگر یہ حرام ہوتی تو پھر اللہ میاں اس حرام سے اس حرام سے کیسے بچاتے؟ اس کا مطلب یہ تو اللہ کی تائید ہوئی۔ دیکھیے اللہ کی تائید، اس کو آپ نے جن الفاظ میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ کلتاہما عصمنی اللہ منہما، یعنی گویا میں جہاں جانا چاہتا تھا وہ برائی کی جگہ تھی، اللہ نے میری حفاظت کیسے فرمائی؟ میں جیسے ہی شہر کے قریب آیا، میں نے جیسے ہی دیکھا کہ مکے کے گھر قریب آ رہے ہیں، مکے کے شہر میں جس مجلس میں میں جانا چاہتا تھا وہ ابھی آگے تھی، وہاں میں نے موسیقی کی، میں نے وہاں دف بجانے کی، میں نے وہاں گانے کی آوازیں سنی اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ شادی بیاہ کی مجلس ہے، میں اس کو سنتا رہا، دیکھتا رہا، دونوں رات یہی معاملہ ہوا۔
عجیب. اچھا. دیکھیے پوری روایت جو ہے وہ ہر چیز کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ موسیقی، ساز، آوازیں، دف، گانا بجانا اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے اگر یہ صحیح طریقے سے ہو تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ غلط جگہوں پر جانے سے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا. میں نے اس پر لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی مجالس میں شرکت کے لیے گیا تھا، وہ جو 2 مجلسیں شبینہ یعنی شبینہ مجلسیں جن میں نوجوان بیٹھتے تھے، جن میں بےہودگیاں بھی ہوتی تھیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی مجالس میں شرکت کے لیے گیا تھا ان تک پہنچا ہی نہیں. اور شادی کی کسی تقریب کا ظاہر ہے کہ اس میں بےہودگی کا کوئی سوال نہیں تھا، اور شادی کی کسی تقریب کا گانا بجانا اور موسیقی سن کر اسی طرح واپس آ گیا ہوں جس طرح پچھلی رات آیا تھا. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی تعبیر ہے جو آپ نے اپنے ساتھی کو آ کر کہے. اس نے پہلی رات جب آپ رات گزار کر آئے اور صبح کے وقت تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا کر کے آئے، تو یہاں پر بھی آپ نے وہی قصہ سنایا اور پہلی مرتبہ وہی قصہ سنایا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی مجالس میں شرکت کے لیے گیا تھا ان تک پہنچا ہی نہیں، اور شادی کی کسی تقریب کا گانا بجانا اور موسیقی سن کر اسی طرح واپس آ گیا ہوں جس طرح پچھلی رات آیا تھا. یہ روایت بالکل صریح ہے کہ گانا بجانا اور آلات موسیقی نہ صرف یہ کہ اصلاً ممنوع نہیں ہیں، بلکہ بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے ممنوعات کی طرف جانے سے روکنے کا ذریعہ بنتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو فی الواقع گناہ کی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو فی الواقع گناہ کی باتیں ہیں، بہت سے کام ہیں جو فی الواقع گناہ کے کام ہیں. انسان کے اندر جس طرح کی شخصیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کا ارادہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے لوگوں میں بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں تو یہ ایسے بھی ہوتی ہے کہ آپ کہیں جا کے سو جاتے، اور یہ ایسے بھی ہوتی ہے کہ اسی چیز کے کسی پاکیزہ معاملے میں مشغول ہو گئے. اچھا. اسی چیز کا کوئی پاکیزہ پہلو تھا جو اشتغال کا باعث بن گیا، اور اس کے نتیجے میں گویا حفاظت ہوئی. تو اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس طرح اللہ نے میری حفاظت کی. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ کلتاہما عصمنی اللہ منہما کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں مشغول رہ کر، یعنی یہ کیا چیز تھی جس میں مشغول ہوئے؟ اس میں گانا بجانا بھی تھا، آلات موسیقی بھی تھے، لیکن اس میں کوئی لغویات نہیں تھی، اس میں کوئی بےہودگی نہیں تھی، اس میں کوئی فواحش کی ترغیب نہیں تھی، اس میں جس طرح کی گفتگویں نوجوان کرتے ہیں بیٹھ کر اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں تھی، بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کے گانے تھے، اسی طرح کے گیت تھے. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ کلتاہما عصمنی اللہ منہما کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں مشغول رہ کر زمانہ جاہلیت کی بیہودہ مجالس میں شرکت سے بچے رہنے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے تعبیر کیا ہے. روایت سے واضح ہے کہ آپ نے یہ بات بعثت کے بعد فرمائی، کیونکہ روایت کے آخر میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا. روایت سے واضح ہے کہ آپ نے یہ بات بعثت کے بعد فرمائی، اور اس طرح اپنی پیغمبرانہ حیثیت میں بھی اس کی تصویب کر دی. یعنی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ آپ کا کوئی پہلے کا تاثر ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں گویا ہر چیز پر تبصرہ کر دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ موسیقی کی، گانے بجانے کی، گفتگوؤں کی وہ کون سی مجلسیں ہیں کہ جن کو برائی ہی سے تعبیر کرنا چاہیے. یہ بتا دیا ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی اور اس طرح کی چیزوں کی وہ کون سی مجلسیں ہیں کہ جو ہر لحاظ سے بالکل جائز ہیں، جن میں اگر میں بھی شریک ہوا یا میں نے بھی ان کو سنا تو اس میں کوئی برائی کی چیز نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں مجھے مشغول کر دیا تاکہ میں اس برائی سے بچ جاؤں. تو یہ پوری تصویر آ جاتی ہے ہمارے سامنے، جس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی مزید بحث کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ موسیقی اور یہ غنا جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں کوئی چیز بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے. یہ در حقیقت وہ ماحول، وہ حالات ہیں جن میں اس طرح کی کوئی مجلس منعقد کی جائے. اسی طرح سے وہ مضامین ہیں جن کو بعض اوقات ہم دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس مؤثر ذریعے سے کام لیتے ہیں. ان پر نقد بھی ہونا چاہیے، ان کی طرف توجہ بھی دلانا چاہیے، ان سے لوگوں کو اگر روکنا ہو تو روکنا بھی چاہیے، ورنہ اصلاً ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع. ہم صاحب یہ جو روایت آپ نے آخر میں پڑھی ہے فیصلہ کن محسوس ہوتی ہے، اور
جس خوبی اور وضاحت کے ساتھ اس نے اس پورے مقدمے کو جو آپ نے شروع میں پیش کیا تھا 2-2-4 کی طرح ثابت ہوتا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ آپ نے آخر میں کیوں پیش کی؟ آپ اگر صرف ایک یہی روایت پیش کر دیتے شروع میں تو یہ جو ساری بحث کی جاتی ہے کہ قرآن مجید سے چلے ثابت نہیں ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، تو یہ تو ایک ہی روایت کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے. یہ جو مجلس ہے جس میں آپ اعتراضات میرے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں اس چیز کا لحاظ رکھتا ہوں کہ پورے استدلال کا جائزہ لیا جائے. چنانچہ پورے استدلال کا جائزہ لینے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے، جو کچھ روایتوں میں ہے، وہ ایک نظر میں لوگوں کے سامنے آ جائے. وہ دیکھ لیں کہ کیا چیزیں ہیں جن کو بنائے استدلال بنایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آخر میں انہیں بتایا جائے کہ جو استنباط کیا گیا ہے، جو رائے قائم کی گئی ہے، اور وہ محکمات کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے. یعنی قرآن مجید میں حرمتوں کے اصول خمسہ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جب حرمتوں کو بیان کرتا ہے تو کس اسلوب میں اور کس طریقے سے بیان کرتا ہے. اگر کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کس طرح کے نصوص پیش کرنے چاہیے. یہ ساری تربیت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ہم اس طرح سے دین کے اس سارے مواد کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایسی ہی صورتحال سے دوچار رہیں گے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور جس میں بعض موقعوں کے اوپر ایسی چیزیں دین میں داخل کر دی جاتی ہیں کہ جن کا دین میں ہونا دین کے پورے تصور کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے. صاحب آج کی نشست کا آخری سوال، گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہیں. کئی نشستوں میں ایک روایت زیر بحث آئی، پورے ذخیرہ حدیث کو ہم نے ایکسپلور کیا. آخر مجھے بھی بتائیے گا، یہ جو آپ نے بتایا کل 26 کے قریب واقعات ہیں، سینکڑوں کتابوں میں آئی ہے. میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پورا کام چھپ چکا ہے، غامدی صاحب کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. حدیث پروجیکٹ کے تحت یہ کام ہوا ہے، اور ایپ جو ہے وہاں پر بھی موجود ہے، لوگ اس کا وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں. ہم ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیں گے. یہ بتائیے گا کہ ان کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اور بھی کچھ حدیثیں ہیں، کچھ ضعیف روایتیں ہیں، کچھ اس طرح کی روایتیں ہیں جن میں بھی کچھ موسیقی کے متعلق چیزیں زیر بحث ہے. کیا وہ بھی آپ کے سامنے رہیں اور وہ پیش نہیں کی گئیں؟ وہ ہر باب میں ہوتی. آپ کسی باب کو اٹھا لیں، نماز کے باب کو اٹھا لیں، روزے کے باب کو اٹھا لیں، بہت سی چیزیں آپ کو اس طرح کی ملیں گی. لیکن میں پہلے عرض کر چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب اس طرح کی باتیں بیان ہوئیں تو ان باتوں میں بہت کچھ مبالغے ہوئے، بہت سی چیزیں اپنے صحیح مقام سے ہٹا کر بیان کر دی گئیں، بہت سی چیزوں میں تحریفات ہو گئیں، بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جن میں لوگوں نے اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے تصورات کی ملاوٹ کر دی. چنانچہ محدثین نے اس فن کو استعمال کیا جس کو ہم فن حدیث کہتے ہیں، اور پھر اس کے اصول اور مبادی مرتب کیے اور اس کے تحت وہ قاعدے بنائے جن کو سامنے رکھ کر اب روایتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ سارے ذخیرے کے اندر سے وہ روایتیں منتخب کر کے پیش کی گئی ہیں جو حسن اور صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں، جن کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکتی ہے. ان کے علاوہ ضعیف اور موضوع روایتیں، ان کا تو کسی شخص کی زبان پر ذکر بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی آسان بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کی جائے. یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کے تمام اہل علم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، ایک دو کے استثناء کے ساتھ، کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظن غالب ہے. یعنی یقین کے ساتھ آپ ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کا کوئی فعل یا آپ کی کوئی تصویب یہ حتمی طریقے سے ہم تک پہنچ گئی ہے. ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کا علم اسی نتیجے پر پہنچا ہے کہ ایک ظنی علم ان سے حاصل ہوتا ہے، ایک گمان غالب حاصل ہو جاتا ہے کہ غالباً یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی. اس سے زیادہ کسی مقام پر رکھ کر ان کو بھی پیش نہیں کرنا چاہیے. کجا یہ کہ ضعیف اور موضوع روایتیں پیش کی جائیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کا ذکر کیا جائے، یہ کسی حال میں موضوع نہیں. اس سے پہلے بھی یہ بات پیش آئی ہے اور اب بھی شاید ہو کہ ہم جب روایتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ روایت پڑھی جاتی ہے، اس میں جو اصلاً متن جہاں سے لیا گیا اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. آپ نے بہت اچھا کیا کہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہمارے ہاں سارا کام موجود ہے. اس میں جس طرح سے روایت کے ترجمے پر حواشی لکھے گئے ہیں اسی طرح متن پر بڑے مفصل حواشی لکھے گئے ہیں. ان میں بتایا گیا ہے کہ روایت کہاں سے لی گئی ہے، کن کن کتابوں میں ہے، کن کن صورتوں میں ہے، کہاں کہاں اس میں کوئی بیان کے اختلافات ہیں، وہ سب چیزیں وہاں بیان کر دی گئی ہیں. اگر لوگ سچے علم کے طالب ہیں تو وہ ان سب کو وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں. صاحب میں جزاکم اللہ خیر کہوں گا اس موقع پہ.